زندگی کے حسین دن گزار رہے ہیں مکے میں، خوب جناب زیارتیں کیجئے اور طواف کیجئے، تلاوت قرآن کیجئے، ٹارگٹ لے کر جائیے۔ پرابلم یہ کہ اب کام کوئی نہیں ہوتا، موبائل ہوتا ہے، دوست یار ہوتے ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، شاپنگیں ہوتی ہیں، ہم اس لیے نہیں گئے، لاکھوں روپے خرچ کر کے برکتیں لوٹنے گئے ہیں۔ تو بیسٹ یہ ہے کہ اپنے لیے ہدف لیں کہ میں نے کم از کم 2 بار مکہ پاک میں پورا قرآن ختم کرنا ہے، 1 بار مدینہ پاک میں قرآن ختم کرنا ہے، کم از کم 50 طواف کرنے، اور جناب میں نے نوافل پڑھنے، قضاء عمری ہے تو اس کا ٹارگٹ لے لیں، میں نے 70,000 بار پورے سفر میں درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ، 70,000 بار کلمہ پاک پڑھنا۔ حدیث پاک بتاتا ہوں کہ جو 70,000 بار کلمہ پاک پڑھ لے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ وہیں پڑھ لینا بھائی۔ اور یہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنا ہے ہر 100 بار 200 بار 1 بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لے، یعنی آسان ہو گیا نا، شارٹ ہو گیا۔ 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور ہر 100 بار یا 50 بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پڑھ لیں تو یہ 70,000 کی فضیلت کبھی عمرے یا حج کے سفر میں پوری کر لیں تو انشاءاللہ پڑھا بھی وہاں ہوگا، ثواب بھی ملٹیپلائی ہو جائے گا اور اللہ نے چاہا مغفرت کی خیرات بھی مل جائے گی۔ اب جناب ایک اور مسٹیک جو حاجی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ غار ثور اور غار حرا، خدا نہ خواستہ وہاں جانا مسٹیک نہیں ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، مگر یہ جو جانا ہے نا آپ کا، یہ حج کے دنوں سے 1 ہفتہ پہلے کہیں بھی نہیں جانا آپ نے۔ وہ ہمارے بزرگ نہیں کہتے جب کسی کی شادی ہوتی ہے کہ بھائی شادی سے 4-5 دن پہلے گھر سے باہر نہیں نکلنا، کوئی ایسا کام مت کرنا کہ زخمی ہو جاؤ، طبیعت ہی خراب ہو جائے تمہاری، پیٹ خراب نہ ہو جائے، شادی والے دن دولہا ہی بیمار ہوگا تو شادی کیسے ہوگی؟ یار اس سے بڑی خوشی کون سی ہوگی جو مینا عرفات جانے والے۔ حج کے مین 5 دن ہیں، ہم نے دیکھا کچھ حاجی مسٹیک کیا کرتے ہیں کہ مینا عرفات جانے سے 2 دن پہلے چلے گئے غار ثور اور پیر پہ چوٹ لگوا لی یا پیر ہی دکھنے لگ گئے، پہاڑی ہے نا، پہاڑ پہ چڑھنے کے عادی تو تھے نہیں، بھئی یہ سارے کام یا تو پہلے کر لیں یا حج کے بعد کریں۔ میرا تو مشورہ ہے حج کے بعد کریں، حج سے پہلے اپنی جان تھوڑی سی اپنے اندر انرجی رکھیں۔ اور ایک اور مشورہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اب مینا جانے کے دن آنے والے ہیں نا، اس سے 2-3 دن پہلے رچ کے آرام کریں، ریسٹ کریں، ریلیکس کریں، کھائیں پیئیں موج کریں، آرام کریں، نمازیں پڑھیں، زیادہ تھکائیں نہ اپنے آپ کو، تاکہ جو مین کام ہے نا اس کام کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ ورنہ بعض اوقات اتنی مشقت کر لیتے ہیں کہ مینا جا کر ہمت ہی نہیں بچتی ہے۔ تو یہ اپنے ذہن میں ایک بات رکھیں کہ آپ کا مین ٹارگٹ وہ حج کے 5 دن ہیں۔ اب ہم آ گئے حج کے 5 دن، اب انشاءاللہ میں وہ آپ کو انشاءاللہ یاد کرانے کی کوشش کروں گا اور پھر ہمارا حج کا سیشن پورا ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ذکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب آتے ہیں جناب حج کے 5 دن، حج کے مین 5 دن ہیں اور اس میں بھی وہی والی بات ہے، ٹینشن ہوتی ہے کہ یار 5 دن احرام باندھنا پڑے گا۔ تو آج میں آپ کو ٹینشن فری کر دوں کہ 5 دن احرام نہیں ہے، حج میں 2 سے 2.5 دن ہی احرام پہننا ہوتا ہے بس، اور 1-1.5 دن تو پہلے ہی آپ عمرے میں پہن چکے ہیں، تو ٹینشن کس بات کا ہے؟ اور بیان کے شروع میں پہلے میں نے کہہ دیا کہ احرام فرینڈلی ہو گئے تو پھر یہ ٹینشن احرام کی کم از کم ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو حج کے 5 دن ہیں، 8، 9، 10، 11، 12 ذوالحجہ، یہ 5 دن حج کے ارکان حج جس میں ادا کرنے، ٹھیک ہے؟ 8 ذوالحجہ کا دن کدھر گزارنا ہے؟ مینا میں، اور وہاں 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ اب جو فجر پڑھیں گے یہ کہاں پڑھیں گے؟ یہ کون سا دن ہو چکا ہوگا؟ 9 کی صبح ہو چکی ہوگی۔ دا موسٹ امپورٹنٹ ڈے آف حج، حج کا سب سے اہم دن وہ ہے عرفات کا دن، یاد رکھیے گا، یعنی 9 ذوالحجہ یہ یوم الحج ہے، یوم العرفہ ہے۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں، حج کے 3 فرض ہیں، نیت، وقوف عرفہ اور طواف الزیارہ، اور ان تینوں میں جس کو رکن اعظم کہا جاتا ہے، سب سے اہم فریضہ ہے وہ کیا ہے؟ عرفات کی حاضری، وقوف عرفہ۔ تو یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے نا حج کون سے دن ہوتا ہے تو حج ہوتا ہے 9 ذوالحجہ، مین دن یوم الحج جو ہے نا وہ 9 ہے۔ اب 9 کی فجر آپ نے کہاں پڑھ لی؟ مینا میں۔ اب آپ نے کہاں جانا ہے؟ عرفات۔ اللہ اکبر، عرفات پہنچ جائیں گے۔ عرفات کا جو وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے وہ جب ہوتا ہے جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت جیسے ہی شروع ہوا، جتنے لوگ عرفات میں احرام کی حالت میں ہیں سارے حاجی ہو گئے،
کوئی ایک لمحے کے لیے بھی عرفات میں داخل ہو گیا نا ظہر کے بعد سے لے کے صبح صادق تک تو وہ حاجی ہو جاتا ہے. بہرحال آپ وہاں پہنچ گئے. اب غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے نکلنا نہیں ہے. مغرب کا وقت ہو جائے, یقین ہو جائے, اس سے پہلے نکلیں گے تو دم ہو جائے. عرفات کا دن کیسے گزارنا ہے یہ بعد میں بتاؤں گا, پہلے میں آپ کو دن یاد کروانا چاہتا ہوں تاکہ ایک ذہن میں پورا خاکہ بیٹھ جائے. تو 9 ذوالحجہ کا دن کہاں گزاریں گے؟ عرفات میں. ظہر کے وقت میں ظہر ادا کریں گے, عصر کے وقت میں عصر ادا کریں گے, مگر جب غروب آفتاب ہو جائے گا تو وہاں مغرب نہیں پڑھیں گے. اللہ کی شان دیکھیں کہ مغرب کا وقت آ جائے گا مگر مغرب وہاں نہیں پڑھنی ہے. مغرب اس دن عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے. مغرب اور عشاء ملا کر مزدلفہ میں. کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ کی رات. اللہ اکبر, آئے ہائے, بڑی بڑی سی سائیڈ پر اور آؤٹنگ میں آپ نے راتیں گزاری ہوں گی. خدا کی قسم جو کھلے میدان میں لاکھوں حاجی احرام پہنے جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جو منظر ہوتا ہے, علماء فرماتے ہیں یہ رات حاجیوں کے حق میں شب قدر سے افضل رات ہے. اب آپ نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء پڑھنی ہے عشاء کے وقت میں, لیکن جو مزدلفہ کا واجب وقت ہے, یاد رہے عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوئے تھے اور مزدلفہ میں حقوق العباد معاف کیے جائیں گے. تو مزدلفہ میں جو واجب وقت ہے نا وہ فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تب واجب وقت شروع ہوتا ہے. کچھ لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں, رات تو گزارتے ہیں فجر سے پہلے چلے جاتے ہیں. نہیں, فجر وہیں پڑھنی ہے. یہ کم از کم فجر کا وقت سٹارٹ ہونے تک وہاں رہنا ضروری ہے تاکہ آپ کا واجب ٹائم پورا ہو جائے. اب صبح کون سی تاریخ لگ گئی؟ 10 ذوالحجہ. ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ بقرعید مناتے ہیں نا. حاجی اپنی زندگی کی شاندار عید مناتا ہے, تھکا ہوا بھی ہوتا ہے, کپڑے بھی میلے ہیں, بال بھی بکھرے ہوئے ہیں. لوگ عید کے دن تیار ہوتے ہیں نا, حاجی تھکا ہوا ہوتا ہے, لیکن یہ اللہ کو تھکا ہوا یہ میلا کچیلا حاجی بڑا پسند ہے. اب 10 ذوالحجہ کو اس نے 3 کام کرنے ہیں اور وہ تینوں کام ترتیب سے کرنے ہیں. اس کی ترتیب بڑی ضروری ہے. پہلے اس نے کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی. رمی سے مراد پتھر مارنے. کس کو مارنے؟ شیطان کو مارنے. اور پہلے دن بڑے ہی شیطان, ایک ہی شیطان کو مارنے, 7 کنکریاں مارنی ہیں. ٹھیک ہے, تو بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے. اور دوسرا کام رمی کے بعد اس نے قربانی کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اس نے اپنے بال اتارنے ہیں, حلق کروانا ہے. آپ کا احرام اتر گیا. کتنے دن لگے بھائی؟ 8 کا دن, 9 کا دن, 10 کی دوپہر تک فارغ. 2 دن میں احرام سے تو فارغ ہو گئے نا. ساری پابندیاں ختم. کپڑے پہنے, خوشبو لگائیں, غسل کریں, موج کریں. صرف مرد و عورت کی جو پابندی ہے وہ باقی ہے. وہ طواف الزیارہ جیسے کریں گے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جناب. تو 2 دن میں احرام تو آپ کا اتر گیا. آپ اس دن اب آپ کا رہ گیا طواف الزیارہ. طواف الزیارہ یہ حج کا تیسرا بڑا اہم فرض ہے. یہ کرنا تو 10 ذوالحجہ کو چاہیے, افضل ہے, مگر اگر رش ہے, آپ تھکے ہوئے ہیں, آپ 11 کو کر لیں. 12 کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ طواف الزیارہ کر سکتے ہیں. تو اب 10 کا دن, 10 کی رات, 11 کی رات اور 12 کا دن آپ نے مینا میں گزارنا ہے. 11 اور 12 کو آپ نے رمی کرنی ہے جمرات کی. اور یہ جو رمی ہے یہ تینوں جمرات کو ہوگی, چھوٹے, درمیانے اور بڑے کو. یعنی 11 کو بھی آپ نے 21 پتھر مارنے, 12 کو بھی 21 پتھر مارنے. تو یہ آپ کے 5 دن پورے ہو جائیں گے. اچھا, مزدلفہ میں ہم نے کنکریاں جمع کرنی ہے, یاد رکھیے گا, شیطان کو مارنے کے لیے. تو کنکریاں بہت بڑی بڑی نہیں. اب یہ میرے سامنے چلے ڈرائی فروٹ پڑا سمجھا دیتے, بادام ہے نا, کھجور کی گٹھلی جتنی کنکری ہونی چاہیے. بہت بڑے بڑے پتھر بھی نہیں, چھوٹے چھوٹے دانے بھی نہیں. تو کم از کم کھجور کی گٹھلی جتنا پتھر ہو. تو آپ نے مارنے کتنے؟ 7, 21 اور 21. کتنے ہو گئے؟ 49. آپ کریں یہ 63 لے لیجئے گا. نبی پاک کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال. نسبت والے لوگ ہیں نا, 63 لے لیں. ابھی تو شروع میں پڑا تھا کچھ چیزیں زیادہ لے لو, کسی اور کو کام آ جائیں گی. اب پتہ چلا آپ نے کنکری ماری, آپ کا نشانہ ہی صحیح نہیں لگا, دوسری کدھر سے لاؤ گے؟ تو ایکسٹرا ہوں گی تو مار سکو گے. تو 63 کنکریاں لے لیں, پانی کے بوٹل میں ڈال لیں, اس کو اچھی طرح دھو لیں, یا کسی بھی طریقے سے اس کو رکھیں اپنے پاس, دھو لیں. تو اب آپ کے پاس وہ 63 کنکریاں ہوں گی, تو انشاءاللہ آپ رمی پراپرلی کر سکیں گے. تو اب کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے اس دن کنکریاں تلاش کر لی, تھوڑی دیر تھک گئے تو آرام کر لیں, مگر تہجد میں ضرور اٹھ جائیے گا. اگر آپ فجر کے لیے اٹھے نا تو وضو خانے اور استنجا خانے پہ اتنی لمبی لائنیں ہوں گی کہ آپ کی فجر بھی جا سکتی. تو آپ تہجد میں اٹھیں, 2, 3, 2:30, 3 بجے اٹھ جائیں تاکہ لائن میں لگے تو تہجد بھی پڑھ لیں گے, فجر بھی پڑھیں, دعائیں کریں. یہ خاص دعا کا وقت ہے.
اللہ سے حقوق العباد کی معافی مانگیں. تو یہ آپ نے یہاں تک سیکھ لیا. اب میں اس کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ سمجھاتا ہوں. 8 ذوالحجہ کو جب آپ کو مینا لے جایا جائے گا تو اس میں ہوتا یہ کہ بعض اوقات معلم والے 7 ذوالحجہ کی رات بھی لے جاتے ہیں. بس بسیں رات کو چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہ تھا کہ 8 کی صبح جائے, لیکن اگر انتظامی امور کی وجہ سے بسیں رات میں جا رہی ہیں, رات میں چلے جائیں. مینا میں جا کے اپنے خیمے میں رہیں, ریسٹ کریں. یہ تو یقین کریں زندگی بھر یاد رہتی ہیں مینا کی راتیں, اس کے خیمے ہیں, اور وہاں جا کر جو ایک الگ ہی اس کا سما ہوتا ہے. تو بہرحال آپ خیمے میں چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سنت وقت کب شروع ہوگا؟ 8 ذوالحجہ کی جب آپ ظہر ادا کریں گے. ٹھیک ہے, ظہر سے آپ کا ٹائم سمجھ لے گویا کاؤنٹ ہونا شروع ہوگا. اچھا, اب جو 8 اور 9 کے درمیانی رات ہے نا, یہ کہاں گزاریں گے؟ مینا. جب یہ کعبہ مشرفہ کی تعمیر ہوئی تھی نا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم, لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آج سے تقریباً 5000 سال پرانی بات ہے. مور دین 5000 ایئرز تقریباً ہو چکے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ, یہاں تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے. اس وقت تو مکے میں آبادی بھی نہیں تھی, صرف کعبہ کی تعمیر آپ نے کی تھی. تو ارشاد ہوا کہ تمہارا کام آواز لگانا ہے, ہمارا کام تمہاری آواز کو پہنچانا ہے. تو اس صفا کی جو پہاڑی ہے نا, حضرت ابراہیم صفا کے قریب جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا. اے لوگو, اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ. تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے, آج تو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ہماری آواز ٹی وی چینل یا انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں پہنچتی ہے. بیفور 5000 ایئرز, 5000 سال پہلے وہ آواز پوری دنیا میں جتنے لوگ تھے سب نے سنی. اچھا, جو اس وقت لوگ تھے صرف انہوں نے نہیں سنی, بلکہ جتنے ماں کے پیٹ میں بچے تھے انہوں نے بھی سنی. باپ کی پشت میں جو بچے تھے انہوں نے سنی, بلکہ جو عالم ارواح میں روحیں تھی انہوں نے بھی سنی. روایتوں میں آتا ہے اس وقت جن جن لوگوں نے یا جن جن روحوں نے حضرت ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہی, سبحان اللہ, روایتوں میں آتا ہے جتنی بار لبیک کہی وہ بندہ اتنی بار حج کرتا. اگر آپ میں سے کوئی حج کر چکا ہے تو اسے مبارک ہو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے آپ کی روح نے حضرت ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہا تھا. اور جو جا رہا ہے اسے بھی مبارک ہو, اور جس نے زیادہ بار حج کیا سبحان اللہ, تو اس کی روح نے اتنی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہا تھا. تو یہ وہ حج کا سفر ہے جو نصیب والوں کو ملتا ہے, جو جس پر عنایت ہو, جس پر خاص مہربانی ہو, سبحان اللہ. اور پھر اس کی فضیلت حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں, حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے, اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. جب کوئی حج پہ جائے نا تو اس سے دعائیں کروایا کریں, واپس آئے تو جیسے ہی آئے تازہ تازہ فوراً اس سے دعا کریں, کیونکہ وہ جس کے لیے استغفار کرے گا اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, یہ دیکھو کیسا سفر ہے, سفر پر تو مغفرت ہے, سفر پر تو عنایت ہے, لیکن اگر اس سفر میں کسی کو موت آ جائے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو حج یا عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں مر گیا اس کی پیشی نہ ہوگی, نہ حساب ہوگا, اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ, یعنی تو جنت میں داخل ہو جا. مرنا تو ہے ہی, لیکن اگر اس سفر میں نصیب ہو جائے اور سبحان اللہ مکے مدینے میں موت آ جائے تو اس سے زیادہ مبارک جگہ کون سی ہے. اللہ پاک ہمیں جب تک زندہ رکھے, خیر و عافیت کے ساتھ رکھے, اور جب موت آئے تو ہمیں مدینہ منورہ میں ایمان والی عافیت والی موت نصیب فرمائے. جنت البقیع جو ہے وہ ہم سب کا مقدر فرما دے. سبحان اللہ. ایک اور خوبصورت حدیث پاک, حاجیوں کی فضیلتیں تو کتنی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی,
اے اللہ عز و جل جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو تو انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے، اور مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں گا، اور جب مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے عرفات کا جو دن ہوتا ہے نا، اس دن اللہ کریم بہت خاص رحمت نازل فرماتا، اور ایک طویل حدیث ہے جس کا ایک جز یہ ہے کہ اللہ کریم آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے عرفہ کے دن، اور اللہ پاک فخر فرماتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ میرے بندے دور دور سے پراگندہ سر میری رحمت کے امیدوار بن کر حاضر ہوئے ہیں۔ آقا فرماتے اگر تمہارے گناہ ریتے کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، اللہ فرماتا ہے میں ان سب کو بخش دوں گا۔ میرے بندوں واپس جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی اور جس کی تم شفاعت کرو۔ یہ وہ خاص دن ہے جس دن سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ ہے، جس دن خاص رحمت الہی کی یوں سمجھیے کہ بارش ہوتی ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ والوں کا حج کیسا ہوتا تھا، اللہ والوں کی رکت اور انداز کیسا ہوتا تھا، وہاں جا کے ان کی کیفیات کیا ہوتی تھی، اللہ ان کیفیات کا ہمیں ذرہ نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین ایک ایسی عظیم ہستی جو بڑے اولیاء کے سردار ہیں، اہل بیت سے ہیں، ایک بار آپ نے احرام پہنا اور حج کی نیت کرنے کا جب وقت آیا تو آپ نے لبیک نہ پڑھی۔ لوگوں نے کہا حضور لبیک پڑھیں، نیت کے لیے لبیک ضروری ہے۔ فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں لبیک کہوں اور سامنے سے لا لبیک نہ کہہ دیا جائے، اور آپ کہتے جب لبیک پڑھتے آپ کا رنگ بدل جاتا، خوف خدا سے آپ بے ہوش ہو جایا کرتے۔ اللہ اکبر۔ ایسے اللہ والے اتنے نیک بکر جب حرمین طیبین جاتے، اللہ کی بارگاہ میں جاتے، ان کی کیفیات بدل جاتی تھی۔ مگر آج ہم نے دیکھا ہے لوگ عمرے پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے، انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنی عظیم سعادت تمہیں ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں 25-30 لاکھ لوگ ہی حج پر جا سکتے ہیں، مگر سچی بات یہ ہے جس دن 9 ذوالحجہ آتا ہے 25-30 لاکھ لوگ تو عرفات میں ہوتے ہیں، مگر 200 کروڑ مسلمان جو ساری دنیا میں بستے ہیں، سب کے دل عرفات کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں۔ ہر آنکھ، ہر کان اور ہر دل گویا عرفات کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آج خاص رحمت الہی ان حاجیوں پر برس رہی ہے، اور ہمیں بڑی امید ہے ان حاجیوں نے ہمیں یاد رکھا ہوگا، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے وہاں دعائیں کر رہے ہوں گے۔ تو سبحان اللہ، جس کو عرفات کی حاضری مل جائے، جس کو حج کا سفر مل جائے، اسے تو سر شرم سے جھکا کر رکھنا چاہیے، سارا سفر ہی بڑے ادب و ذوق سے کرنا چاہیے کہ اس بڑی کرم نوازی کا تو میں قابل نہ تھا۔ ایک اور واقعہ سنیے، بزرگوں پر کرم نوازی بھی کیسی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کی باتیں بھی کتنی نرالی ہیں۔ سیدنا علی بن موفق رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے حج کی سعادت حاصل کی، کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ دیا اور 2 رکعت نماز طواف پڑھی، اور اس کے بعد کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا۔ بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ، میں نے تیرے پاک گھر کے گرد نہ جانے کتنے چکر لگائے، مگر میں نہیں جانتا قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ پھر مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور مجھے ایک غیبی آواز سنائی دی، اے علی بن موفق، ہم نے تیری بات سن لی ہے، کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اپنے گھر میں تو بندہ اسے ہی بلاتا ہے نا جس سے محبت کرتا ہے۔ اگر تمہیں مکے بلایا گیا ہے، مدینے بلایا گیا ہے، کعبہ دکھایا گیا ہے، تو رب نے تجھ سے محبت فرمائی ہے، رب نے تجھے قبول کر لیا ہے، تو پھر گھبرانا کیسا؟ اللہ اکبر۔ اللہ یہ مبارک سفر ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ اور پھر کعبہ مشرفہ کی تو کیا بات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں صرف کعبے کو دیکھنے والوں کے لیے۔
कुछ लोग हरम में बैठे सिर्फ काबा देख रहे होते हैं। ये वो जगह है जो सिर्फ नजर करता है काबे पर, 20 रहमतें अल्लाह की उन पर भी नाजिल हो रही हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब भी मक्का पाक जाना, मदीना तैयबा जाना, फजूल वक्त न गुजारना, हरम में पाक में गुजारना, तवाफ में गुजारना, इबादत में गुजारना। और देखो मक्का पाक में बिलखुसूस तवाफ और उम्रा ये ऐसी इबादत है जो दुनिया में कहीं और नहीं हो सकती। आप कुछ लोग हरम में बैठे सिर्फ काबा देख रहे होते हैं। ये वो जगह है जो सिर्फ नजर करता है काबे पर, 20 रहमतें अल्लाह की उन पर भी नाजिल हो रही हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब भी मक्का पाक जाना, मदीना तैयबा जाना, फजूल वक्त न गुजारना, हरम में पाक में गुजारना, तवाफ में गुजारना, इबादत में गुजारना। और देखो मक्का पाक में बिलखुसूस तवाफ और उम्रा ये ऐसी इबादत है जो दुनिया में कहीं और नहीं हो सकती। आप नमाज अपने वतन में पढ़ सकते हैं, आप तिलावत अपने घर में कर सकते हैं, आप रोजे रख सकते हैं, मगर आप तवाफ नहीं कर सकते, आप सई नहीं कर सकते, आप उम्रा नहीं कर सकते। तो कोशिश ये कीजिए इतने मजबूत होकर जाएं, ऐसी तैयारी करके जाएं कि ज्यादा से ज्यादा तवाफ करें और हज के बाद ज्यादा से ज्यादा उम्रे करें। और सुनिए, बहुत सारे लोग मुझे वो भी सुन रहे हैं जो उम्रे पर जाते रहते हैं, कभी टारगेट करके जाया करो कि कम से कम मैंने 50 तवाफ करने हैं। 50 तवाफ की फजीलत सुनिएगा। जब भी लफ्ज तवाफ की बात होगी ना, तो 7 चक्कर का एक तवाफ होता है। एक चक्कर का एक तवाफ नहीं है, 7 चक्कर आपने कंप्लीट किए तो एक तवाफ हुआ। तो 50 तवाफ ऐसे करने हैं कि 7-7 चक्कर के 50 तवाफ। हदीस पाक में आता है कि जिसने 50 मर्तबा तवाफ किया, गुनाहों से ऐसा निकल गया जैसे आज अपनी मां के पेट से पैदा। अच्छा, ये फजीलत सिर्फ हज के लिए नहीं है। अब रमजान में कोई जा रहा है 15 दिन 20 दिन, रबीउल अव्वल में जाते हैं, पूरे साल में जाते हैं। तो जब भी अब अगली बार उम्रे पे जाना ना, तो 50 तवाफ का टारगेट लेके जाएं। वरना अगर उम्रे पे जाएं तो ये फजूल बातें, घूमना फिरना छोड़ें और खूब तवाफ करें और ये फजीलत जो है वो हासिल कर लें। तो अब हज और उम्रा पे जो जाते हैं उनके लिए नीयतें लिखी हैं किताबों में, और अमीर अहले सुन्नत ने तो कमाल किया है। मैं जाहिर है कि बहुत तफसीली हज का तरीका तो बयान नहीं कर सकूंगा, तो उसके लिए मैं आपको कुछ हाइलाइट्स भी देता जाऊंगा। और मैं कहूंगा कि किताब रफीकुल हरमैन ये अपने साथ जरूर रखें। तो ये किताब इंशाल्लाह आपको, वाकई इसका नाम ही रफीकुल हरमैन है, रफीक रहेगी आपके सफर के, तो कदम कदम पर आपको काम देती रहेगी। एक से ज्यादा किताबें ले लें ताकि दूसरों में तकसीम भी कर सकेंगे। तो रफीकुल हरमैन किताब जो है उसमें स्टार्ट में ही अमीर अहले सुन्नत ने हज और उम्रे पर जाने वालों की 56 नीयतें लिखी हैं। अच्छा, नीयतों का मैं कमाल आपको बता देता हूं कि मिसाल के तौर पे रिवायतों में आता है कोई बंदा अपने घर से नमाज पढ़ने चले, हर एक कदम पर उसे नेकी मिलेगी और हर दूसरे कदम पर गुनाह मुआफ होगा। मगर सैयदी आला हजरत फतवा रज़वी में आपने 40 नमाज की लिए मस्जिद के लिए जाने के लिए नीयतें लिखी हैं। आप फरमाते हैं अगर कोई ये नीयतें कर ले और घर से मस्जिद को जाए तो अब हर कदम पर उसे 40 नेकियां मिलेंगी। ये नीयतें हैं जो मल्टीप्लाई कर देती हैं आपके नेक काम को। तो अमीर अहले सुन्नत ने 56 नीयतें लिखी हैं। मैं चंद उसमें से पढ़ देता हूं ताकि माइंड सेट हो जाए कि वाकई नेकियों की कितनी प्यारी प्यारी नीयतें हो सकती हैं। सबसे पहली नीयत जो हज के लिए होनी चाहिए, उम्रे के लिए होनी चाहिए, कि सिर्फ रिजाए इलाही के लिए हज करूं। असल मकसद ये हो कि अल्लाह की रिजा के लिए हज करूंगा। दूसरी, सुभान अल्लाह, इस आयत मुबारक पर अमल करूंगा, वो अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो, यानी हुक्म कुरानी पर अमल करने के लिए हज करूंगा। सुभान अल्लाह। फिर इसके बाद फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम की पैरवी में हज करूंगा। आका की सुन्नत भी है ना, तो प्यारे आका की पैरवी में हज करूंगा। चौथी नीयत, माँ बाप की रजामंदी ले लूंगा। हाँ, जिस पर हज फर्ज हो गया है वो अगर माँ बाप इजाजत नहीं भी देते तो उसको हज करना होगा। शौहर भी अगर इजाजत न दे तो बीवी को हज करना है तो वो कर सकती है। नफली हज के लिए माँ बाप की इजाजत भी जरूरी है और बीवी के लिए शौहर की इजाजत भी जरूरी है। अलबत्ता ये बाज़ औक़ात लोगों के जहनों में होता है कि जनाब माँ बाप पे हज नहीं किया तो मैं कैसे हज कर लूं। हज हर इंडिविजुअल पर अलग अलग फर्ज है। पैसे मेरे पास हैं, इस्तिताअत मेरे पास है, माँ बाप के पास नहीं है, तो मुझ पर फर्ज हो गया।
تو میں نے حج کرنا ہوگا. ہاں اللہ توفیق دے, اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ ماں باپ کے ساتھ حج بندہ کرے. اور یہاں ایک مشورہ بھی دے دیتا ہوں, کچھ لوگ ایک اور بھی مسٹیک تو نہیں کہوں گا اس کو, لیکن ایک کام کیا کرتے ہیں کہ ماں باپ کو حج پہ بھیج دیتے ہیں. بیرون ملک میں مجھے کئی لوگ سن رہے ہوں گے, اوورسیز پاکستانی یہ بڑا کرتے ہیں کہ باہر سے پیسے بھیجا اور امی ابو کو حج پہ بھیج دیا. اب امی ابو, اور یہاں ایک مشورہ بھی دے دیتا ہوں, کچھ لوگ ایک اور بھی مسٹیک تو نہیں کہوں گا اس کو, لیکن ایک کام کیا کرتے ہیں کہ ماں باپ کو حج پہ بھیج دیتے ہیں. بیرون ملک میں مجھے کئی لوگ سن رہے ہوں گے, اوورسیز پاکستانی یہ بڑا کرتے ہیں کہ باہر سے پیسے بھیجا اور امی ابو کو حج پہ بھیج دیا. اب امی ابو کی عمر 75 سال ہو گئی ہے اور آپ نے ان کو اکیلے حج پہ بھیج دیا. اگر اللہ نے توفیق دی ہے نا تو خود جائیں اپنے ماں باپ کے ساتھ, انہیں اکیلا نہ بھیجیں. ہم نے کئی بوڑھے لوگوں کو پریشان ہوتے دیکھا, تکلیف میں دیکھا, راستہ نہیں ڈھونڈ سکتے, بات نہیں کر سکتے. تو اگر آپ اپنے ماں باپ کو اتنی بڑی سعادت دینا چاہتے ہیں تو ایک خادم بن کر خود بھی جائیں, ماں باپ کی ویل چیئر چلائیں گے, ان کو ساتھ پکڑ کے طواف کروائیں گے. سبحان اللہ, ماں کی دعا مل گئی تو ویسے ہی بیڑا پار ہو جائے گا. تو اگر ہو سکے تو بوڑھے بزرگوں کو اکیلا نہ بھیجیں, ضرور گھر کا کوئی فرد جوان ساتھ جائے تاکہ یہ جو سفر ہے اس میں ان کے لیے آسانی رہے. تو بہرحال بہت خوبصورت اور حج افراد ہمارے پاکستان سے, انڈیا سے یا یورپ سے لوگ جو میقات کے باہر رہتے ہیں وہ عموماً حج تمتع کرتے ہیں. میں تینوں حجوں کی تھوڑی تھوڑی بات بتا دیتا ہوں. حج تمتع وہ ہوتا ہے کہ آپ عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور مکہ پاک پہنچتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں, فارغ ہو جاتے ہیں حلق وغیرہ کرانے کے بعد. اب آپ اپنے گھر کے کپڑوں میں وقت گزارتے ہیں اور حج پر جانے سے پہلے یعنی مینا عرفات جانے سے پہلے پھر احرام پہنتے ہیں اور اب حج کرتے ہیں. یہ آسان حج ہے, اس کا نام کیا ہے؟ حج تمتع. اور یہ حج کرنے والا کہلاتا ہے متمتع. حاجی کو کہتے ہیں متمتع. مشکل ہے, تمتع کرنے والا, آسان کر دو. دوسرا حج ہے حج افراد. اس میں حاجی ایک ہی باری میں حج کا احرام باندھتا ہے. یہ نارملی یہ حج جو ہے مکے میں رہنے والے, جدہ میں رہنے والے, ادھر رہنے والے وہ حج افراد ہی کر سکتے ہیں, وہ کوئی اور حج نہیں کر سکتے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ مینا جانے سے پہلے احرام پہنتے ہیں اور مینا چلے جاتے ہیں. اگر اب پاکستان سے کوئی حج افراد کرنا چاہتا ہے, یہ دنیا کے کسی اور ملک سے کرنا چاہتا ہے, تو وہ حج کا احرام باندھے گا, عمرے کا نہیں. کس کا احرام باندھے گا؟ حج کا. اور اس کا احرام کھلے گا کب؟ جب حج کا سارے اراکین وہ پورے کر لے گا, مینا عرفات کے معاملات, رمی جمرات, قربانی. اب حج افراد کے لیے قربانی واجب نہیں ہے, تو بہرحال اس کے بعد اس کا احرام کھلے گا, یعنی حج کے بعد اس کا احرام کھلے گا. تو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہم لوگوں کے لیے. اچھا, تیسرا حج کیا ہے؟ وہ ہے حج قران. اچھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا, اور وہ کون سا حج کیا؟ حج قران. اچھا, حج قران افضل بھی ہے اور تھوڑا سا ڈیفیکلٹ, مشکل بھی ہے. کہتے جو چیز مشکل ہوتی ہے اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. تو حج قران کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں ہم دو چیزوں کا ایک ساتھ احرام پہنتے ہیں, عمرے کا اور حج کا. ٹھیک ہے, اب عمرے اور حج کا جب آپ نے احرام پہن لیا تو آپ جا کر عمرہ تو کریں گے مگر احرام نہیں اترے گا. آپ حج تک احرام میں ہی رہیں گے, اور پھر حج کرنے کے بعد مینا عرفات کے معاملات, رمی جمرات, قربانی کے بعد, حلق کروانے کے بعد آپ کا احرام اترے گا. تو پتہ یہ چلا کہ 3 قسم کے حج ہیں. تو اب نارملی مشورہ ہم یہ دیتے ہیں کہ جس کی فلائٹ آخری ہے, ہم مجرم ہیں اور اپنی مغفرت کروانے جا رہے ہیں, تو مجرم کے نخرے نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ تسبیح ساتھ رکھیں, اپنے موبائل میں قرآن شریف ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں. جدھر موقع ملا, معلم کے لوگوں نے کہا بیٹھ جائیں بھائی, بھی بس آنے میں دیر ہے, آپ نے اپنا موبائل نکالا, قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی. آپ کو کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنے گئے تھے, یہاں شروع کر دیں. تسبیح نکالی, درود پاک پڑھنا شروع کر دی, لبیک پڑھنا شروع کر دی. تو آپ اپنے وقت کو بڑے اچھے انداز سے بتائیں گے. اچھا, اب آ گیا کہ اب آپ نے نیت کرنی. واپس آتے ہیں نیت پر. تو نیت جب بھی کریں گے, جیسے میں نے کہا تھا, میں پھر دوہرا دیتا ہوں, حج تمتع کر رہے ہیں تو کس چیز کی نیت کریں گے؟ عمرے کی. یاد رکھنا ہے. تو عمرے کی نیت رفیق الحرمین میں موجود ہے. اور جب بھی نیت کریں گے تو یاد رہے, آپ نے نیت کے بعد 3 بار لبیک کہنا ہے. لبیک یا اس کے قائم مقام کو ذکر اللہ کرنا یہ ضروری ہے نیت کے بعد. اور پھر لبیک کہہ کر
جو وقت ہے یہ خاص دعا مانگنے کا، دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جب جب لبیک کہیں تو اس کے بعد خوب دعائیں مانگے کہ نبی پاک دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں مانگا کرتے. تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور سبحان اللہ، لبیک بھی کیا کمال کا وظیفہ ہے، ایسا وظیفہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار پڑھنا نصیب فرمائے. اگر لبیک کی فلسفی کو، لبیک کے فلسفے کو سمجھ لو نا تو مزہ ہی نرالا ہو جاتا ہے. ہم اور آپ اسکول میں پڑھتے رہے، مدرسے میں جاتے رہے، جب بھی ہمارا نام پکارا جاتا تھا ہم کیا کہتے تھے؟ لبیک، پریزنٹ، اپنی حاضری لگاتے تھے. تو گویا آپ ادھر اپنی حاضری لگا رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک، اے میرے مولا میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں میرے مولا میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ نعمتیں بھی تیری، تعریف بھی تیری، ملک بھی تیرا، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. جب اس کیفیت سے لبیک پڑھو گے نا کہ مجھے بلایا گیا ہے اور میں حاضری لگا رہا ہوں، میری حاضری قبول کر لی جائے تو میری مغفرت ہو جائے گی، میرا بیڑا پار ہو جائے گا. ان کیفیات کے ساتھ جب آپ لبیک پڑھیں گے تو انشاءاللہ آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو احرام پہن کر لبیک کی صدائیں بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، ابھی میں تربیت کے لیے میں نے احرام کی چادریں پہنی ہیں، لیکن جب واقعی بندہ احرام پہنتا ہے، واقعی احرام کی نیت کرتا ہے اور اس وقت جو لبیک پڑھتا ہے اس کی کیفیت ہی اور بن جاتی ہے. وہ اسپیچ لیس ہو جاتا ہے. دنیا کے برانڈڈ کپڑے، قیمتی ترین لباس پہننے کا مزہ اور ہے، اور سارے کپڑے اتار کر لٹھے کا اور تولیے کا احرام پہننے کا لطف اور ہے. کیونکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جیسے ہی حجر اسود کا استلام کریں گے اب لبیک رک جائے گی، پھر حج کا احرام پہنیں گے، پھر لبیک جاری ہوگی اور وہ جمرات کی رمی تک جاری رہے گی. تو بہرحال اب آپ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے مکے پہنچ گئے. مکے پہنچنے کے بعد ذرا تصور کیجئے، یہ وہ شہر ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے 53 سال گزارے ہیں. ہاں، پیارے آقا کی ولادت بھی وہی ہوئی ہے، پہلی وحی بھی وہی نازل ہوئی ہے. اللہ اکبر، 63 ایئرز میں سے نبی پاک نے اپنی عمر مبارک کے 53 سال مکہ پاک میں گزارے ہیں. جگہ جگہ نبی پاک کی یادیں ہیں. اپنے آپ پر بہت زیادہ اپنے اللہ کی رحمت کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے کہ مالک میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی. آئے جب سے احرام پہنتے سیدھا کاندھا کھلا رکھتے ہیں. یہ جو سیدھا کاندھا کھولنا ہے یہ استباح ہے، دیکھیں گے آپ، لیکن یہ صرف طواف کے لیے ہے. طواف کے بعد سعی میں بھی آپ اپنا واپس جو ہے نا وہ اس کاندھے کو چھپا لیں گے. یہ صرف سیدھا کاندھا کھولنا اونلی فور طواف. تو اب آپ نے سیدھا کاندھا کھول لیا، طواف کی نیت کر لی، کتاب میں طواف کی نیت بھی لکھی ہوئی ہے. حجر اسود پر آئے، بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ پڑھ کر آپ نے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیا حجر اسود کی سیدھ میں. اب آپ پھر رائٹ ٹرن ہو گئے اور آپ کے الٹے ہاتھ پہ کعبہ ہو گیا. اب آپ نے پہلے 3 چکر میں تھوڑا تیز تیز چلنا ہے، جیسے لوگ اکڑ کے چلتے ہیں نا، اس کو رمل کہتے ہیں. لیکن اگر رش ہے، آپ کو لگتا ہے میں ذرا اکڑ کے چلوں گا، تیز چلوں گا تو ٹکراؤ ہو جائے گا، تو پھر ضروری نہیں ہے، پھر نہ کریں. رش نہیں ہے تو پھر سنت پر عمل کریں. یہ 3 چکر میں، اس کے بعد بقیہ 4 چکر آپ نارمل چال سے چلیں گے. ایک بات یاد رہے کہ چکر 7 ہیں، استلام 8 ہیں، یعنی 8 بار حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، کیونکہ پہلے پہ دیں گے اور 7ویں پر بھی دیں گے، تو ٹوٹل بوسے کتنے ہو جائیں گے؟ 8. تو یہ آپ کا طواف پورا ہو گیا، طواف کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ نے اس کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے قریب کہیں جگہ مل جائے، ورنہ پورے حرم پاک میں جہاں بھی جگہ ملے یہ واجب الطواف 2 رکعت ادا کریں، قدم قدم پر دعائیں کریں. 7 چکر کی دعائیں رفیق الحرمین میں موجود ہیں، یا تو دعا کر لیں. آپ کو لگتا ہے کتاب سے پڑھنا مشکل ہے تو تسبیح ہاتھ میں رکھیں، درود پاک پڑھتے رہیں، کلمہ پاک پڑھتے رہیں. تو پہلے چکر میں اگر یہ 7 وظیفے نوٹ کر لینا اور یاد ہو جائیں تو پھر آپ کو چکر کبھی بھی نہیں بھولے گا کہ پہلے چکر میں کلمہ پاک پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، افضل الذکر کہا میرے آقا نے.
सबसे अफजल जिक्र कलमा पाक है, तो वो पढ़ लिया आपने पहला चक्कर। दूसरे चक्कर में आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अपने गुनाह भी याद आएंगे, खताएं भी याद आएंगी, आंसू भी बहेंगे कि अल्लाह तेरे घर का तवाफ कर रहा हूं, मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरी खताएं माफ कर दे, और इस्तिगफार करना भी सुन्नत है। तीसरे चक्कर में सुभान अल्लाह, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस में एक वजीफा नबी पाक ने दिया, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, कि ये दो कलमे हैं, जबान पर हल्के हैं और मीज़ान पर भारी हैं, और अल्लाह को भी बड़े पसंद हैं। वो कौन से हैं? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तीसरा चक्कर इस पे पढ़ लें। चौथे चक्कर पर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, जो नमाज में दुरूद इब्राहिमी अफजल दुरूद पाक हमें दिया गया। पांचवें चक्कर में आपको जो दुरूद पाक याद है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह भी पढ़ सकते हैं, ये जो दुरूद पाक आपको याद है, पांचवा चक्कर यानी चौथा और पांचवा दुरूद पाक में पढ़ लें। छठे चक्कर में आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, इसको जन्नत के खजानों में से खजाना कहा गया हदीस पाक में, ये पढ़ ले। और सातवें चक्कर में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, अल्लाह की रहमत को पुकारे, अल्लाह की मदद को पुकारे। तो ये 7 चक्कर के 7 वजीफे, ये नॉर्मली आपकी मर्जी है, ये तो वैसे ही मैंने अपने तौर पे याद करने के लिए बनाए, आप भी बना लें अपने कोई 7 वजीफे और नोट कर लेंगे। तो फायदा क्या होगा कि अब कौन मुल्तज़म की अलग दुआएं किताबों में लिखी हैं, वो दुआएं भी आप किताब से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप सफा मरवा पर आ जाएं। अब सफा मरवा पर आकर फिर सई की नियत, वो भी किताब में लिखी है। सई याद रहे। अब लोग बाज़ औक़ात कंफ्यूज क्या होते हैं कि यार हजरे अस्वद से शुरू हुआ, हजरे अस्वद पर आकर खत्म हुआ तो एक चक्कर हुआ, तो सफा से शुरू होकर वापस सफा आएंगे तो एक चक्कर पूरा होगा। ऐसा नहीं है। सफा से मरवा एक चक्कर, मरवा से सफा दूसरा चक्कर, फिर सफा से मरवा तीसरा चक्कर। तो इस तरह 7 चक्कर करेंगे तो शुरू सफा से होगा और खत्म कहां होगा? मरवा पर। 7वां चक्कर कहां खत्म होगा? मरवा पर। इसमें एक बड़ी अहम एहतियात, कोशिश ये करें कि सई जो है वो बेसमेंट में जाकर करें, क्योंकि बेसमेंट में जो सई है वो पुराने जमाने की उसी साइज की, उसी हुदूद अरबा की सही है। उलमा फरमाते कि ज्यादा अफजल यह है कि वहीं जाएं। अगर बेसमेंट खुला हो तो ठीक है, वरना तो फिर ज़ाहिर ऊपर ही करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर इसके बाद आपने एक और बात याद रखनी है कि सई के दौरान ग्रीन लाइट्स आपको नजर आएंगी, तो वहां मर्दों ने दौड़ना है, खवातीन वहां नहीं दौड़ेंगी, लेकिन मर्दों ने उसके दरमियान दौड़ना है। अच्छा, बाज़ औक़ात दौड़ते तो है, पता नहीं होता क्यों दौड़े। आए हाय, अल्लाह को माँ की अदा ऐसी पसंद आई है। बीबी हाजरा वहां पर दौड़ी थी। बीबी हाजरा पानी की तलाश में, हजरत इस्माइल प्यासे थे, काबे के सामने थे और माँ पानी ढूंढ रही थी, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़। सवाल ये आता है कि पूरा रास्ता क्यों नहीं दौड़ा, ये उतनी ही रास्ते को क्यों दौड़ाया जा रहा है? तो फरमाया, किताबों में लिखा है कि बीबी हाजरा क्या करती थी, जब सफा से मरवा जाती थी ना, तो अपने बेटे हजरत इस्माइल को देखती जाती थी और वहां सुकून से है कि नहीं है। उस दौरान काबे के और बीबी हाजरा के दरमियान बीच में एक छोटी सी पहाड़ी आती थी। जब वो पहाड़ी आ जाती थी ना, तो हजरत इस्माइल नजर नहीं आते थे, तो माँ बेकरार होती थी और उस पहाड़ी के दरमियान दौड़ना शुरू कर देती थी। दौड़ के जैसे ही पहाड़ी खत्म होती, हजरत इस्माइल नजर आने लगते, वो फिर काम डाउन हो जाती, फिर नॉर्मल चलती थी। तो एग्जैक्टली वो मकाम जहां बीबी हाजरा ने उस पहाड़ी की वजह से, बेटा नजर आना आने की वजह से दौड़ी थी, उसी जगह वो ग्रीन लाइट्स हैं और आपने उस जगह पर जाकर दौड़ना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह को इस माँ की अदा कैसी पसंद आई। यहाँ एक और छोटा सा नुक्ता दे देता हूं, काम आएगा आपको। अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। लोग कहते हैं बुजुर्गों की यादें क्यों मनाते हो, बुजुर्गों का दिन क्यों मनाते हो, बुजुर्गों की याद में कोई प्रोग्राम क्यों करते हो। मुझे बताओ फिर हज किस चीज का नाम है? सफा मरवा में अगर कोई दौड़ रहा है, अरे ये काबे का तवाफ तो नहीं हो रहा, ये तो एक अल्लाह वाली थी, एक माँ थी। अल्लाह को अदा ऐसी पसंद आई कि सारे हाजियों का हज ही कंप्लीट नहीं होगा जब तक सफा मरवा के दरमियान ना दौड़े। कहते बुजुर्गों की याद क्यों बनाते हो? अकल ये कहती है, लॉजिक ये कहती है कि मिना अरफात जाने की क्या जरूरत है, वो दिन भी काबे के सामने गुजार लो। अरे जनाब, काबा ज्यादा अफजल है, मगर नहीं, अल्लाह वाले, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मिना में रातें गुजारी, अरफात में दिन गुजारा। अल्लाह को उनकी अदा ऐसी पसंद आई कि सारे हाजी खैमों में, सारे हाजी मिना अरफात जाएं, और यही रब की रिजा है।
ارے جناب عقل تو یہ کہتی ہے ٹھیک ہے حضرت ابراہیم کے سامنے شیطان آیا تھا, انہوں نے اسے کنکر مارے تھے, اب تو شیطان نہیں ہے, اب تو دیوار ہے, دیوار کو پتھر کیوں مروائے جا رہے ہیں؟ ارے اللہ کو خلیل اللہ کی عادت ایسی پسند آئی ہے کہ میرے خلیل نے شیطان کو پتھر مارے تھے, تم اسی مقام پر کنکر مارو. اور سنو جمرات کی رمی کا ثواب پتہ ہے کیا ہے؟ حدیثوں میں روایتوں میں آتا ہے کہ ہر کنکر جو حاجی جمرے پر مارتا ہے, ہر کنکر کے بدلے اللہ اس کا کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ والوں کی یاد ہی پورا حج ہے, تو جس کو اللہ والوں کی یاد سمجھ نہیں آتی پھر وہ حج کیسے کرتا ہے؟ تو بہرحال 7 چکر پورے ہو جائیں, یہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اسلامی بہنیں اپنے بال کے آخر میں سے ایک پورا کاٹ لیں, بہتر یہ کہ پوری